السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ آج کا پروگرام میں ذرا کیا کہتے ہیں ڈپلیشیس باتوں پہ کرنا چاہتا ہوں، دونوں پارٹیز کی، پی ایم ایل این کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی۔ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم بالکل آئین جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم ڈائلاگ پہ تیار ہیں، لیکن ڈائلاگ کریں گے ان کے جن کا آئین میں اجازت نہیں ہے۔ پی ایم ایل این والے اب میاں صاحب کی سپیچ آئی ہے یا ان کی آخری وکٹری سپیچ آئی تھی یا اب سپیچ آئی ہے اپنی پارٹی سے بات کرتے ہوئے، وہ ابھی تک وکٹم کارڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، لیکن وہ ایسے وکٹم ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے، سینٹر کی گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے، تمام اختیار ان کے خاندان میں ہیں، ایون ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی ان کے ہیں، لیکن وہ وکٹم ہیں اور ابھی بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں جواب چاہیے۔ پی ٹی آئی دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم تحریک سے سب کو گرا لیں گے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ تحریک انہوں نے بنائی ہوئی ہے تحفظ آئین پاکستان، آج اس کی سیشن میٹنگ تھی اور اس میں ساری پارٹیز تھیں اور ان کا کوئی شخص بھی نہیں گیا ہوا۔ ایک طرف لوگوں کو کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ لائیں گے اور ان میٹنگز میں خود نہیں جاتے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہم حقوق کی بات کریں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ شاید کے پی کے اندر ایسی صورتحال کریٹ کی جائے کہ وہاں پہ گورنر رول لگوایا جائے، جو ان کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں، اور پھر اس کا پھر ایک نیا جو ہے کرائسس ملک میں پیدا ہو۔ ٹو اینڈ فرو، اس لیے ان دو پارٹی سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کلیئر ہو کون کہاں کھڑا ہوا ہے۔ کیا نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ بنے گے تو پارٹی اپنا پرانا بدلا بیانیہ لے گی؟ کیا اس بیانیے کو لینے کے لیے وہ اپنی گورنمنٹس داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر پی ٹی آئی لگ رہا ہے کہ سارے انہوں نے اپنے انڈے جوڈیشری کی باسکٹ میں ڈالے میں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹکراؤ ہے اس کے اوپر سے جو فائدے ہوں گے وہ اس کے بعد ہمیں اس کے بینیفیشری ہم ہوں گے۔ اپنی سیاست ان کی کہاں ہے، اس پہ ہم آج کوشش کریں گے بات کرنے کی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے رؤف حسن صاحب سے، وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اسپوکس پرسن ہیں عمران خان صاحب کے اور پارٹی کے وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جاوید لطیف صاحب سے بات کریں گے، سینئر لیڈر پی ایم ایل این کے۔ سو لیٹس اسٹارٹ وتھ رؤف حسن صاحب۔ جی رؤف صاحب، باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتائیں، ایک طرف آپ لوگ اتنی ایجیٹیشنل کیمپین بنائی ہوئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، آج اتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اچک جی صاحب بھی تھے، آپ کے حامد رضا صاحب بھی تھے، ناصر شرازی، ایوری بڈی واز دیئر ایکسیپٹ پی ٹی آئی، اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ بنی تھی تنظیم اور سارا کچھ، نہ آپ گئے نہ شبلی فراز گئے، اسد کیسر واز ہیڈ مور امپورٹنٹ بزنس ڈسکس، وہ پشاور میں بیٹھے رہے، تو یہ تو پھر سیریسنس نہیں ہے۔ یہ سب اپنے کیسز جو ہیں وہ نپٹا رہے ہیں سر اس وقت، عمر، شبلی فراز، اسد کیسر اپنے کیسز نپٹا رہے ہیں، سو ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے بیکاز ادروائز وہ پریسڈ ہو جاتے۔ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، میری کمٹمنٹس تھی کچھ، اس کو ختم کرتے کرتے جو ہے نا وہ مطلب وہ شروع ہو چکا ہوا تھا۔ تو کیسز پہ ہر ایک پہ ڈائم اور ڈزن چلے ہوئے ہیں، سر ایک فیصلہ آباد میں گیا ہوا، تحریک کیسے چلائیں گے؟ ایک فیصلہ آباد میں گیا ہوا آپ کا کوئی بھی نہیں گیا، کوئی اور بھی جا سکتا تھا، لاہور میں گیا تھا، لیکن لوگ ہمارے گئے ہوئے ہیں، یہ بھی شان سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں ہماری پارٹی سے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، ہیڈ آفس سے بھی لوگ، کیونکہ اگر آپ سیریسلی نہیں لیں گے تو دوسرے کو لیں گے۔ میں تو بہت سیریسلی اس کو لیتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ میری اور باقی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا، کل پتہ چل جاتا تو اس وقت میں چلا جاتا۔ اچھا، دو تین چیزیں کلیئر کریں، بڑی بات چل رہی ہے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر کہ نہیں، ہم تو پرائم منسٹر سوچ رہے ہیں کہ وہ صدر کے ساتھ بھی بات کریں کہ وہ انسٹیٹیوشنل کلیش بٹوین اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری یہ نہ ہو، اور باقی لوگ آپ لوگوں سے ہی بات ہوتی ہے، ڈائلاگ کریں۔ ڈائلاگ آپ لوگ چاہتے کیا؟ اب آپ کی خواہش ہے کیا؟ منیمم آسک کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن سے کریٹ ہوا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہ رہے۔ پولیٹیکل پارٹی سے ہم خان صاحب کی انسٹرکشنز ہے ہر پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کیا جائے، سوائے 3 پولیٹیکل پارٹیز کے جو کہ مینڈیٹ چوری کی ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اینڈ ایم پی ایم کے۔ سو ہم ہر پارٹی سے رابطے میں ہیں، 6 پارٹیز آلریڈی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو چکی ہیں۔ باقی تو ٹانگا پارٹیز ہوتی ہیں نا، ٹانگا پارٹی۔ میں آپ کو آن ایئر اگر میں آپ کو ایک بات کہوں نا، یقین مانے آپ اور میں دونوں امبیرس ہو جائیں گے اگر میں آپ کو کہوں کہ پی ڈی ایم کی آپ 13 جماعتوں کے مجھے نام بتا دیں، مجھے خود نہیں آتے، مجھے بھی نہیں آتے، ایگزیکٹلی، بیکاز میٹر 3 ہی کرتی ہیں، پی ایم ایل این میٹر کرتی ہے،
JUI میٹر کرتی اور PPP ان کے ساتھ بھی ہم نے اگر ان سے بات کس سے کریں گے؟ ہم نے ان کے ساتھ بھی کہا ہے کہ جی ہم آپ سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، تمام پولیٹیکل فورسز ان تینوں کو کہا ہے جی کہ آپ اپنا جو چوری کا مینڈیٹ ہے اس کو ریلنکوش کریں، آئیے بیٹھیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مثلاً آپ تو پھر بات کرنے کے لیے رہ ہمیں نہیں دینا چاہتے، اس کو نہیں بینا تو ریلنکوش کریں، بے شک دے کین ہولڈ فریش الیکشنز، وی آر ولنگ ٹو گو انٹو فریش الیکشن۔ اچھا، آپ پہ ایک کرٹیسزم آتا ہے کہ بار بار بات آپ کرتے ہیں آئین کی، ڈیموکریسی کی، کانسٹیٹیوشن کی، اور پھر آپ کھلے سرے عام کہتے ہیں ہم بات کریں گے تو آرمی چیف سے کریں گے، ہم بات کریں گے تو ان لوگوں سے DGI سے کریں گے۔ ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی ادھر ڈپلیشیس بہیویئر ہے؟ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ ایک اسٹیٹمنٹ کسی زمانے میں آئی تھی، فرینکلی ہمارا بڑا سمپل سا اور اسٹریٹ فارورڈ سا مینڈیٹ وہ ہے، ہمارا نیریٹو ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے؟ بیکاز پاور کا منبع وہ ہیں، طاقت وہ ہیں، ملک کو وہ چلا رہے ہیں، ملک کو یہ پرائم منسٹر نہیں چلا رہے، چیف منسٹر نہیں چلا رہے، یہ ڈمیز ہیں، ان کی تنابیں کہیں اور ہیں۔ ہم نے ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ 76 سال سے، اور یہ حقیقت ہے، 76 سال سے اس ملک کے کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ اس کو چلا رہی ہے، اس کو انٹرفیئر کر رہی ہے، اور اس سے ملک تباہ ہوا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جی ان کو فرینکلی بتایا جائے کہ اپنی آپ بھی تو اپنے زمانے میں ان سے چلواتے تھے، آپ بھی چلواتے تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان خود کا میں نے ووٹ کروانا ہوتا تھا، میں ایسے ہی کہتا تھا، میں نے بل پاس کروانا ہوتا تھا، میں ان کو کہتا تھا، بجٹ کے لیے میں ان کو کہتا تھا۔ تو پھر اس زمانے کے لوگ بھی پھر ان سے ہی بات کرتے، پھر آپ سے کیوں کرتے جب آپ لوگوں نے ان کو آفر کیا؟ مالک صاحب، ون مووز آن ان لائف، ون لرنس فرام ایکسپیرینسز، اینڈ آئی تھنک PTI آج جس طرح پہ کھڑی ہے وہاں سب سے پہلے اور فورموسٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہونی چاہیے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہے، یہ نہیں کہ جی PTI کو بینیفٹ ملے یا A کو ملے یا B کو ملے یا C کو ملے۔ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہوگی تو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے وہ امپروو کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ جی الیکشن آؤٹ کم وغیرہ اس کو ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر آ جائے گا۔ ابھی تو پرابلم یہ بنا ہوا ہے کہ کسی الیکشن کو کنٹروورسی کے بغیر نہیں ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہر جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پارٹی جو آبجیکشن کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو سسٹمز ہیں یہ کلینس ہوں، ان کو صاف کیا جائے، ان کو کلین اپ کیا جائے۔ آپ کی پارٹی پہ یہ آتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے فوج کا رول آ گیا، ٹھیک ہے، استعمال کر لیا، جانے کے لیے اب آپ لوگ جوڈیشری پہ رلائی کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ کسی اور پہ رلائی کرتے ہیں آنے کے لیے بھی اور دوسرے کو نکالنے کے لیے بھی۔ آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ جوڈیشل پش بیک آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ اس پہ بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تحریک آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی ہم نے میٹنگز کا بھی حال دیکھا ہے، ایجوٹیشنل جتنی کالز آئی ہیں، تھوڑی سنڈری سا آؤٹ لک لوگ نکلے، تو اب آپ جوڈیشری سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اسی جوڈیشری کے آپ رگڑتے بھی ہیں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ مالک صاحب، اگر 2 سال سے آپ تھوڑا سا ذرا ایک اپریزل کر لیں کہ ہمارے اوپر بیتی کیا ہے، خاص کر 9 مئی کے بعد اس پارٹی کے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے، میں نہیں بیان کرنا چاہتا، اٹس اے بٹ اسٹوری، اور وہ ایک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی فورموسٹ لڑائی ہم نے اپنے تئیں لڑی ہے، اس پارٹی کی سروائیول کے لیے، اس پارٹی کو قائم رکھنے کے لیے، اس پارٹی کو ایک ریلیونٹ فورس بنائے رکھنے کے لیے، وہ ہماری لڑائی تھی۔ اس سے آج تک پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی میں وہ لڑائی نہیں لڑی۔ دوسری بات آپ کی، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، ہم لوگ انسٹیٹیوشنز کی سپریمیسی کے لیے کھڑے ہیں، ان کی انڈیپینڈنس کے لیے کھڑے ہیں، اور یہی کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی جو ہے اس میں سے یہ سارا فلو آؤٹ کرے گا۔ اگر کوئی ایک انسٹیٹیوشن اپنے مینڈیٹ کے مطابق آپریٹ نہیں کر رہا تو ہماری یہی کنٹینشن ہے کہ اس کو مینڈیٹ کے مطابق قائم آپریٹ کرنا چاہیے۔ جوڈیشری انفارچونیٹلی پچھلی 76 سالہ تاریخ میں ان کا جو رول رہا ہے وہ کوئی اتنا ایلیویٹنگ نہیں ہے۔ لیکن آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو اس کے چیف جسٹس آپ کو پسند نہیں ہے، اگر چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے، اور اگر اسلام آباد کے چیف جسٹس آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت دے دیں، ہی از اے گڈ مین، اگر وہ دوسری چیزیں کریں تو غلط ہیں۔ اور یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ آپ ہر کسی کو ڈرا کے کرنا چاہتے ہیں کام۔ اب آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی یہ اور الیکشن کمیشن بالکل مل کے انہوں نے الیکشن کیا، انہوں نے ہماری پٹیشنز نہیں سنی، ہے دے آر ویٹنگ کہ جب تک پارٹی کرش نہ ہو جائے۔ تو یہ پھر کیسے چلے گا جب اداروں کے سربراہوں کو آپ رگڑتے ہیں، تو اداروں کو آپ کیسے کریں گے؟ حقائق کیا ہیں؟ حقائق کی بیسس کے اوپر آگے چلنا چاہیے مالک صاحب۔ 9 مئی ہوا، 25 مئی کو ہماری پٹیشن سبمٹ ہوئی سپریم کورٹ میں، آج 1 مئی سال سے زیادہ ہو گیا ہے، نہیں سنی جا رہی۔ بہت ساری پٹیشنز ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، بلکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی انڈیویجول کو ٹارگٹ نہیں کرتے، نہ ہی ہم ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، فیکٹس کی بیسس پہ بات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیانات ہیں، ٹویٹس ہیں جو بائی نیم آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ چیف جسٹس کے پاس دیکھ لیجئے کہ کتنے ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں،
کتنے ہمارے کیسز پینڈنگ. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ایک بیسس ہے جس کی وجہ سے ہم کرٹیسزم کرتے ہیں. ہم نے ان کو کیا کہا تھا؟ ہم نے ان کو بارہا لیٹر لکھا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو ریکوز کر لیجئے, باقی جو ججز ہیں ان کو آپ بتا دیجئے, ان کو سننے دے دیجئے. لیکن وہ آئی ڈونٹ نو وائی وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جی ہر کیس پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ان کے ایک ایسے بینچ کے پاس جائے جو جس میں کہ وہ بھی شامل ہوں. وہ بھی گزر جائے گا. چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہماری سب سے بڑی جو ان کے بارے میں جو ہم جس کے بارے میں مطلب آئی فیل کہ آئی کین ناٹ فائنڈلی فائزی صاحب ہے کہ 9 مئی کی پٹیشن 1 سال سے زیادہ پینڈنگ پڑی ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی پٹیشن ان کے پاس موجود ہے. کیوں نہیں فکس کرتے, کیوں نہیں لے کے آتے؟ پھر دوسری ہے ابھی جو ریسنٹ ایگزامپل آئی ہے یہاں جو خان صاحب کی سلسلے میں جو ان کو لایا گیا نیب کیس میں جو ان کی لائیو ہیئرنگ میں یہ سارے جو پہلے ان کی وہاں پیشی سے پہلے یہ لائیو ہیئرنگ ہو رہی تھی ان کی, اس کو انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا, پھر ان کو بولنے نہیں دیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ مثالیں ہیں ہمارے پاس جس کی بیسس کے اوپر ہم لوگ وی بیکم انڈر پریشر فرام آور اون پیپل کہ جی آپ کیوں نہیں بات کرتے, آپ بات کریں. سو ہم چاہتے ہیں ہمارا فیتھ جوڈیشری میں, ہمارا فیتھ اداروں میں ہے, کانسٹیٹیوشن میں, اور تمام اس کے پاورز ٹو فلو کرتی ہیں ٹو دی انسٹیٹیوشن. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے. لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چیف جسٹس نے ایز اے پٹیشنر ان کو لائیو کنیکشن دے دیا, کورٹ نے ان سے بات کرنی تھی, کورٹ نے ان سے موقع دے دیا کہ آئیں اپنا کیس کریں, اور ابھی آئندہ جب ہوگا تب بھی ہوگا. کورٹ نے یہ تو گارنٹی نہیں کیا ہوا تھا کہ لائیو ٹرانسمیشن ہوگی, اگرچہ میں نے اس کو کرٹیسائز کیا تھا کہ جب پہلے آپ نے کیا تو اس دن کیوں نہیں کیا, لیکن پیورلی اسٹرکٹلی لیگلی اسپیکنگ تو کورٹ کی ڈسکشن تھی, انہوں نے ان کو تو سنا نا اور ان کو لائیو لیا, تو اس میں چیف جسٹس نے سنا نہیں, وہ سنتے رہے, ان کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا. چونکہ یہ کیس پہلے سے چل رہا تھا, لائیو اسٹریمنگ تھی, تو ہم یہی امید کر رہے تھے کہ لائیو اسٹریم ہوگا. آپ بات صحیح کر رہے ہیں, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے جی ایک ڈسکشن ہے, بٹ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ واز اے ڈیوائڈیڈ ہاؤس. There were people who supported کہ لائیو اسٹریم کریں, پہلے ہم کرتے رہے, آج بھی کریں, لیکن کچھ آراء ایسی تھی کہ نہیں ہو سکا. جو کچھ بھی آئی ہوپ کہ اب اگلی پیشی کے اوپر یہ چینج ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. دیٹ از واٹ وی وانٹ بیسیکلی, اور کچھ نہیں. کرٹیسزم پر سیک نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ. ہمارے پاس اگر کوئی بیسس ہوگا تو ہم بات کریں گے, ادروائز ہم بات نہیں کریں گے. ادروائز تو ہم چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز اس ملک میں آزاد ہوں. آپ نے ہمیں چیف جسٹس نے کیوں نہیں اس دن دکھایا؟ کیا وہ کسی کا بلیک آؤٹ ان اے وے اس کو سینکٹیفائی کرتے ہیں؟ اپروو کیا انہوں نے, کیا کیا؟ دیکھیے اس لیے وہ ایک جو عمل ہوا ہے اس دن, اس سے آپ کو میرا خیال ہے کنکلوڈ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. خان صاحب کی تصویر جو تھی وہ لیک آؤٹ ہو گئی, اور اس کے بعد کورٹ کا ریئیکشن کیا تھا؟ کورٹ کا ریئیکشن تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے اور اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جائے. اب یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ کام ہے, یہ تو اتنا کوئی اہم کام نہیں تھا. خان کی تصویر تو ویسے ہی مطلب اس بندے کو تو ایسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے نا. لیکن یہ کہنا کہ جی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو, باقاعدہ انویسٹیگیشن کا آغاز کیا گیا ہے, وہ شو کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشر تو ہے نا. یہ کورٹ کا اپنا فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں نہیں فیل کرتا کہ وہ جج صاحبان جو بیٹھے ہوئے ہیں, کل کو اگر صدر بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھتے ہیں, اور تھوڑا بہت یہ ایگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہیں پہ کہ انسٹیٹیوشنل کلیش ایورٹ کیا جائے, آپ تو سارے انڈے اپنے جوڈیشری کی باسکٹ میں ڈال کے بیٹھ گئے کہ جوڈیشری کا کلیش ہوگا, فیصلے ہوں گے, رگڑے جائیں گے. آج میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کر رہا تھا تو سارے جسٹس محسن کیانی کے ریمارکس پہ بڑے تھرلڈ تھے. انہوں نے کل بلا لیا سیکرٹری ڈیفینس کو, سیکرٹری انٹیریئر کو, وہ مسنگ کیس کے اندر, اور بلانا بھی چاہیے, وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کے جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں محسن کیانی صاحب اس لیے بڑے گرم ہوئے میں کیونکہ ان کے خلاف بھی جوڈیشل کمیشن کے اندر ایک اپلیکیشن گئی ہوئی ہے, فارمر سیکرٹری جنرل جو تھے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے, انہوں نے فائل کی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ پرسنل لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن کل کو اگر ججز اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ ٹھنڈا ہو گیا پھر آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک تو پہلی بات مالک صاحب یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن کا کلیش نہیں چاہتے, بالکل نہیں چاہتے. وی آر اے ڈیموکریٹک پارٹی, پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم سیاسی جماعت ہیں, ہم نہیں چاہتے انسٹیٹیوشن کا کلیش ہوگا تو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. سو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. بٹ ہم چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنس آزادانہ اپنا رول پلے کریں کانسٹیٹیوشن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا. اور وہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے یا جو ہائی کورٹس کی جو رپورٹس آئی ہیں اس میں آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہمارے اوپر بابا ستار کا لیٹر ہے, اگر آپ ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ کو پاسبل اسیسنیشن کا ذمہ دار گردانیں گے, دوسرے انسٹیٹیوشنل ہیڈ کو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری پارٹی کے کرش ہونے کا انتظار کر رہا تھا اینڈ ہی از پلئنگ ہاکی ود اس, اینڈ ہی از پلئنگ
dirty game with chief election commissioner and all that. اگر یہ انسٹیٹیوشنل کلیش نہیں ہے تو اور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم نے لفظ اگر کا یوز کیا کہ اف سم تھنگ ہیپنس ٹو می، سو ہم نے ان کو بلیم نہیں کیا. وہ پوٹینشیل ہے کہ جی اگر میری ذات کو کچھ ہوا، اگر میری زندگی لیکن کو آپ کچھ نے ہوا، پہلے تو لیکن اس وقت الزام تو لگا دیا، ہو نہ ہو پرابلم ہے. آپ نے پینٹ تو کر دیا ہے. ایسٹ پاکستان کا کرائسس ہوا تھا نا سر، میری ذاتی رائے ہے یہ ٹھیک ہے، میری پارٹی کی رائے نہیں ہے. وی فیل کہ جی اس وقت فوج حکمران تھی اور بھٹو صاحب کا ایک میجر رول تھا اس میں، یہ میں کہتا ہوں. حالانکہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا وہ بھی میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک میجر رول تھا. لیکن الزام کس کے اوپر آیا؟ الزام آیا تھا جنرل یحییٰ کے اوپر، کیونکہ ہی واز دی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. یہ ایک لا ہے اس کے، تو جو بھی جس کے پاس پاور ہوگی اس کو رسپانسبلٹی تو بیئر کرنی پڑے گی نا. آج پاور کا منبع جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے. آج طاقت کا منبع کہیں اور ہے، پاور کہیں اور ہے جہاں سے ایکسرسائز ہو رہی ہے. تو یہ عمل ختم ہونا چاہیے. یہ ہماری جو بیسیکلی جو جدوجہد ہے وہ یہ ہے. تو پھر آپ کہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ کر لیں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی بیٹھے ہوں، آرمی چیف بھی بیٹھے ہوں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوں، پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوں. کیا وہ ایک پلیٹ فارم ہوگا؟ کہاں بات ہوگی؟ اگر طاقت کا منبع کوئی اور ہے، آئینی طور پہ کوئی اور ہے، تو ہاؤ ڈو یو موو فارورڈ؟ آئین تو ورچولی ایگزسٹ ہی نہیں کیا اس ملک میں. 2 سال سے کیا ہوتا رہا ہے؟ جو الیکشنز بھی ہوئے ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس نے کرائے ہیں. who had lived beyond their mandated period as stated in the constitution. وہ تو آپ کے بھی اسپیکر نے کافی چیزیں ایسی کی تھیں جو آخری رات کو ہو رہی تھی، وہ بھی کوئی آئینی کام تو نہیں ہو رہے تھے. ایوری ہیز وائلیٹڈ آئین اس ملک میں. اتنا brazenly کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کبھی نہیں کیا گیا. brazenly اور covertly اور overtly, if you violate, you violate. ہر کسی نے کیا ہوا ہے. تو let's be honest. ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے زمانے میں میں یہ مانتا ہوں اب brazenly ہو رہا ہے، لیکن وائلیٹ آپ کے زمانے میں بھی ہو رہا تھا. جو تھا وہ ایبروگیٹ ہو جاتا تھا یا سسپینڈ ہو جاتا تھا، اور یہی جوڈیشری تھی وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے کانسیپٹ میں اس کو دے دیتی تھی. لیکن اب جتنا بریزنلی، جتنا اوپنلی، جتنا بلیٹنٹلی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، وہ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یو آر لائک دا فینکس ہو وانٹس ٹو رائز فرام دی ایشز ایوری ٹائم. کہ پی ٹی آئی تبھی چلتی ہے جب کوئی نہ کوئی کرائسس ہو. مے 9 کے ایون پارشل ذمہ داری آپ نہیں اٹھاتے، آپ کے لوگ بھی اس میں تھے نا. یہ میں مانتا ہوں کہ ساری پی ٹی آئی نے مے 9 نہیں کیا، لیکن پارٹ آف نے کیا ہے. ان کو آپ لوگوں نے ڈسون نہیں کیا، آپ نے سارے مسئلے کو ڈسون کر دیا. مے 9 کے بعد بڑی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی، ایکسیسو، بہت زیادہ ایکسیس چیزیں ہوئیں. اگین آپ کے ساتھ جب زیادتی ہم کہتے ہیں جہاں آپ کرتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک نیا کرائسس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں چیف منسٹر کے پی کے، وہ لگتا ہے وہ جان کے ایک ایسی کانفرنٹیشن کی ہوا بنانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ریئیکٹ کرے، پینک ہو، کوئی گورنر رول لگے تو ایک نیا ایک کرائسس، آپ کو کوئی اسٹریٹ پہ ایک فلپ مل جائے، بیکاز باقی چیزیں آپ کی فیل ہو رہی ہیں. اپنی اوقات پہ رہو، قبضہ کر لیں گے، یہ کر دیں گے، لائک کلیمرنگ کہ کوئی آئے اور گورنر رول لگائے تاکہ پھر ہم وکٹم بن جائے. یہ زبان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے آپ جسٹیفائی کریں گے. دیکھیں جو ان کے سٹانسز تھے، میں بات کر رہا ہوں مینرزم کی، ٹونز کی، اور چیلنجنگ ایوری تھنگ کہ مجھے کوئی پکڑے آ کے مجھے کوئی بیڑا گرک کرے. ڈسٹرکشن کے علاوہ کوئی طریقہ ہے سیاست آگے جانے کا؟ آپ نے پہلے 2-3-4 سوال آپ نے کر دیا نا، تو سب کے جواب دینے پڑیں گے. ایک تو آپ نے کہا جی کہ ہم ان کو ڈس اون نہیں کرتے، جو 9 مئی کے ہیں وہ لوگ. ہم کیسے اون کریں یا ڈس اون کریں؟ ہم ڈس اون صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہو اور اس کے ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ لوگوں کو مطلب پراپر طور کے اوپر ان کو کہا جائے کہ یہ مجرمین تھے، وہ اسٹیبلش ہو. وہ نہیں ہو رہا. کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر تو ہم ان کو نہیں مجرم مان سکتے نا. سو دس از اے ویری ویلڈ ریزن فار ناٹ ایکسیپٹنگ. دوسری بات ہے وہ پارٹی کے ممبران ہیں. اٹ از یٹ ٹو بی اسٹیبلشڈ کہ ان کا رول کیا تھا. جب وہ اسٹیبلش ہو جائے گا اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کے کانٹیکٹ کے بارے میں، وہ بہت کچھ ہوا وہ اس ملک میں فرینکلی. علی امین گنڈاپور صاحب بہت ہی ایک ڈیڈیکیٹڈ آئیڈیالوجیکل ورکر ہیں پی ٹی آئی کے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پچھلے 3 مہینے سے، دیکھیے وہ خود چل کے گئے تھے پرائم منسٹر کے پاس، بیکاز ہم ایک اکائی ہیں اور یہ وفاق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک فنکشنل ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہے. لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک جو ہماری جو لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی. چیف سیکرٹری ابھی ہمیں نہیں ملا، آئی جی ہمیں نہیں ملا، آپ نے بھی سندھ میں نہیں دیا تھا، یاد ہے جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، پرائم منسٹر عمران خان تھے، تو سندھ گورنمنٹ چیخیں مارتی رہی تھی، آپ نے ان کو ان کا آئی جی اور چیف سیکرٹری نہیں دیا تھا. 2 wrongs don't make a right. This is easy to say کہ اپنی باری پر کہہ رہے ہیں بس 2 wrongs. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، میں تو گنوا سکتا ہوں. پھر آپ یہ ایگزامپل نہ دینا because you've done exactly the same thing yourself. یہ ہے ایگزامپل ہے، ڈیفینیٹلی بنتی ہے. ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیسے بلاک کیے ہوئے ہیں، پیسے بلاک کیے ہوئے ہیں. اور
جو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے وہاں، تو جس کے اوپر بیسیکلی کرائسس کریٹ ہوا ہے. ڈیمانڈس کو تو میں ربش کر ہی نہیں رہا. ڈیمانڈ جائز ہیں. جب آپ کھڑے ہو کے دھمکیاں دیں گے کہ 8 دن بعد میں یہ کر دوں گا، میں کر دوں گا، تو آپ گراؤنڈز کریٹ کرتے ہیں سول انریسٹ کی اور گراؤنڈز بناتے ہیں آپ گورنر رول کی. میرے سے گورنر رول تباہی ہے اگر خدا نخواستہ گورنر رول تو لگ ہی نہیں سکتا جی. ہاں اب اگر وہ ریاکٹ کر کے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جان کے لگوانا چاہتے ہیں تاکہ ایک ایجیٹیشن کے پی سے شروع ہو، کیونکہ باقی آپ کی ایجیٹیشن سندھ بلوچستان سے آپ لوگ پنجاب سے نہیں بنا سکے. دیٹ از مائی کویسچن. نہیں بہت کچھ ہے ہمارے پاس کرنے کو، ہم کر سکتے ہیں. صرف خان صاحب کے اشارے کا انتظار ہے. وہ خان صاحب اشارہ نہیں دے رہے، میں آپ کو یہ فرینکلی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم لوگ پوری خلقت جو ہے وہ باہر سڑکوں کے اوپر ہوگی، لیکن ہم نہیں چاہتے because that will be a destructive path. We don't want to pursue that. اس لیے ہم لیگل طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. لیگل محاذ کے اوپر جو ہمارے آپشنز ہیں وہ لے کے گئے ہوئے ہیں، ہم اپنی پٹیشنز لے کے گئے ہوئے ہیں، اور ایک پیسفل جو ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے اس کا ہم آغاز کر چکے ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے جو ملک کی جو سیکیورٹی ہے وہ جیپٹائز ہو. اس وقت مجھے آپ یہ بتائیے، شارٹ آف سینگ کہ جی ہمارا مینڈیٹ سارا الٹا کر دو، وہ تو نہیں ہوگا نا. اگر انہوں نے الٹا کر کے اتنی محنت کر کے اگر 9-10 تاریخ کو اتنی محنت کی ہے، وہ اس طرح تو نہیں کی کہ آپ کو 10 جون کو آ کے وہ حکومت پکڑا دیں. شارٹ آف دیٹ کیا نیگوشیٹنگ پوائنٹ؟ اس کے شارٹ ان 3 پارٹی سے نہیں ہے، باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہم کام کریں گے. ان کو مینڈیٹ یہ جو مینڈیٹ بینیفٹ کی جو چوری کی جو بینیفیشریز ہیں ان کے ساتھ وی ہیو ٹیکن اے فرم ڈیسیژن خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق کہ ان کے ساتھ ہم انگیج نہیں کریں گے نو میٹر واٹ. باقی سب کے ساتھ ہم انگیج کریں گے اور یہ تمام ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہوں گے. پھر آپ کو بھی تو ماننی پڑیں گی نا اپنی غلطیاں. وہ آپ نہیں مانتے. میں تو آپ لوگ کبھی کہتے ہیں یہ باجوہ کی غلطی تھی، یہ فیض کی غلطی تھی، یہ پاشا کی غلطی تھی، ہماری غلطی کہ مالک صاحب جنہوں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے. میں بھی اس وقت گورنمنٹ میں تھا، میں اندر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے ساتھ مل کے کیا نا، وہ بھی تو مانے. یہ ٹھیک نہیں ہے بات. ہمارے ساتھ مل کے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میں ویری کیٹیگوریکل اباؤٹ اٹ. باجوہ صاحب اور آپ اور باجوہ صاحب they were the hunky doryest couple on the planet. پھر بعد میں الٹ گئی. Very early on somebody had decided کہ اس حکومت کو جانا ہوگا، وہ اس کے لیے پلان ہو رہا تھا. یہ اس میں ہمارے ساتھ مل کے نہیں کیا. ہم اپنی حکومت کو گرانے کے شریک کار نہیں ہو سکتے. مل کے آئے اور پھر مل کے نہیں آئے. دیکھیے یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ہماری ایک ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے. ہم نے کسی کی گود میں نرچر نہیں ہوئے. ہم نے 28 سال کی پولیٹیکل ہسٹری ہے. خان صاحب اقتدار سے باہر بھی رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، لڑائی کرتے رہے ہیں، جدوجہد کرتے رہے ہیں، اور آج بھی وہ یہاں کھڑے ہیں. 9 مہینے سے وہ جیل میں ہیں، قید میں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہا. آپ کا خیال ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکتے؟ جو ٹریڈیشن کیا رہی ہے اس ملک میں، کک دا پرائم منسٹرز آؤٹ کک دا مین. آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب کو ایسی آفر نہیں ہوئی اور وہ باہر نہیں آ سکتے؟ لیکن اس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے. دس از واٹ ڈسٹنگوشز اس فرام ادر پارٹیز جو لنڈن اور سعودی عرب بھاگتے تھے. شارٹ آف کہ جی سٹارٹنگ پوائنٹ اگر یہ ہوگا کہ پورا الیکشن ریورس ہو تو تب بات کریں گے، ورنہ شارٹ آف دیٹ بات ہوگی نہیں. ہماری کنٹینشن یہ کہ ان 3 پارٹی سے بات نہیں ہوگی. اگر وہ 3 پارٹیز اقتدار کو ریپرزینٹ کرتی ہیں which actually they do، تو پھر اس وقت تو جن کے پاس طاقت ہے اگر وہ آپ کو کہیں کہ جی یہ 3 پارٹیز آن آر بہاف آپ سے بات کر رہی ہیں، کریں، پھر کریں گے. ان کے آن دیئر بہاف کوئی کسی سے بات نہیں ہو سکتی. اگر بات ان سے بھی وہی ہوگی جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے. وہ بیسیکلی سب لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں آنا ہوگا. ہر بندے کو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، سب کو کانسٹیٹیوشن میں ڈومین میں آئیں گے تو اس ملک میں جمہوریت آگے چلے گی. پھر نہ کرن والیاں گلاں ہوئیاں جو بھی سمجھو ایسی کہنے ہیں ہاں کرن والیاں گلاں ہیں، کیونکہ سب کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. فرسٹ آف آل وی ایکنالج کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، so we have to move forward. Rav sir, thank you very much. Thank you. Now ایک بار بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک. اس سے ہم میاں جاوید لطیف صاحب سے بات کریں گے. ان سے بات کریں گے کہ بھائی بتائیں ان کی پارٹی پولیٹکس کہاں پہ کھڑی ہوئی، میاں صاحب کہاں ہیں، ہر کوئی میں بھی پھنسا ہوا ہے. جی میاں صاحب یہ بتائیں، اب تو دوبارہ ری ویمپ ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے تھوڑے دن پہلے آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جی جب نواز شریف صاحب اب دوبارہ وزیر اعظم بھی 4تھی دفعہ بنیں گے، اور آپ کا بیان میں تھا کہ جی 2 سال بعد الیکشن وغیرہ ہوتا نظر آپ کو آ رہا تھا تھرو اور سب کچھ. ایک سوال بڑا اٹھ گیا ہے، خاص طور پہ جو میاں صاحب نے تقریر کی ابھی 1-2 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ اس میں انہوں نے کوئی ہنٹ نہیں کرایا کہ آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن پرانے ہی دکھڑوں کی بات کی ہے. تو
ہونا کیا بیانیہ بھی نہیں بدلنا؟ کیا پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، تو اب آپ لوگ بھی پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ اسے بیانیہ بدلا جائے گا. نہیں مالک صاحب، دو چیزیں ہیں. ایک تو نہ ہم نے کبھی بیانیہ بدلا ہے اور نہ اب بدلنے کی ضرورت ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شدت سے اس کا اظہار کرنا جس طرح ہم کرتے تھے اس طرح نہیں شدت سے اظہار ہو رہا. اس کی بھی ایک دو وجوہات ہیں کہ جب میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب اداروں میں بیٹھے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں، اداروں کے ترجمان یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، جب وہ اپنا عمل سے ظاہر کرنا شروع کر دیں، جب وہ اپنے اداروں کے اندر خود احتسابی شروع کر دیں، تو یقیناً پھر آپ کی وہ آواز میں شدت نہیں رہتی. ایک وجہ. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف کو میں نے کہا تھا کہ وہ 2 سال بعد الیکشن میں جب ہوں گے، میں نے یہ قطعاً نہیں کہا تھا کہ 2 سال بعد ہی الیکشن ہوں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ 6 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں، 10 سال بعد بھی ہو سکتے ہیں، 5 سال اس اسمبلی کی مدت ہے اس وقت بھی ہو سکتے ہیں یا پہلے. کیونکہ اس کی وجہ کہنے کی یہ تھی کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جو جماعت ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، وہ تو 5 سال پورے کر نہیں پاتی. تو یہ ایک ارینجمنٹ جو حکومت ہے یہ کیسے، یہ تھا میرا کہنے کی وجہ. اور خدا کرے جن چیلنجز کا سامنا ریاست کو ہے اور جس جذبے سے شہباز شریف خود کو پیش کیا ہے انہوں نے، وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. مگر جو میں دیکھ رہا ہوں آئے روز فیصلوں سے، جو میں دیکھ رہا ہوں ایک لاڈلا پن جو لوگوں کو شاید مدھم ہوتا نظر آ گیا تھا، اس میں تیزی آئی ہے. آپ دیکھیں کہ آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں بری ہو رہے ہیں. اور جب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ بنے بھی اسی طرح تھے اور اسی طرح بری ہو رہے ہیں، تو میرے خلاف تو جب بنے تھے تو مجھے تو 7 سال بعد 6 سال بعد باری آئی تھی، اور پھر بھی مجھے لاڈلا کہا گیا تھا کہ لاڈلے کے لیے جو ہیں وہ فیصلے اس طرح آ رہے ہیں. تو آج کیوں نہیں قبولتا کہ یہ فیصلے جو ہیں کس طرح آ رہے ہیں، اور جن جگہوں پہ وہ موجود تھے، جن کے ہوتے ہوئے وہ توڑ پھوڑ ہوئی، ان کیسز میں بھی وہ بری ہو رہے ہیں. تو میں کیا کہوں؟ مجھے آج میری بات ہو رہی تھی رؤف حسن صاحب سے. ان کو تو بڑی امید ہے جوڈیشری سے. وہ تو کہتے ہیں ابھی آپ دیکھیے گا ہمارے وہ کیسز ہو رہے ہیں، ہماری 3 سیٹیں اور ہمیں ریورس مل رہی ہیں، ہمیں وہ سیٹس بھی مل جائیں گی جو یہ ریزرو سیٹس ہیں. تو ان کی تو بس مہینے 1.5-2 مہینے میں تو ان کی میجورٹی بھی ختم ہو جائے گی. تو ہم تو ویسے ہی ان کو ٹکر جائیں گے. آپ کو بھی وہ جوڈیشری سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جوڈیشری سے نالاں ہیں. نہیں، میں نالاں کبھی بھی نہیں رہا اور نہ میں آج ہوں. میں یہ ضرور کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ رؤف حسن صاحب کا، وہ انہی عدالتوں کے متعلق 2 دن پہلے کیا کہتے رہے، انہی عدالتوں کے متعلق عمران خان صاحب کے کیا ویوز ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 اداروں کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں بینیفیشری جو ہیں رؤف حسن کی جماعت ہے، تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نہیں ہوں، یا میں کب پوچھوں گا کہ جب جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پچھلا ہی رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے آپ نے، تو میں یہ کیا نہ پوچھوں کہ میرے فیصلے کس نے کروائے اور کس نے لکھے؟ کیا جس سے پاکستان کو نقصان ہوا، کیا جس سے پاکستان کی معیشت برباد ہوئی، کیا دنیا میں پاکستان تنہا ہوا جن فیصلوں سے، کیا ان فیصلہ کرنے والوں کو آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے؟ کیا جب میں یہ کہتا تھا کہ آپ 2018 سے شروع کر لیں اور 2024 کو بھی دیکھ لیں جو الیکشن ہے، تو ایک ادارے کے ترجمان نے جب یہ کہہ دیا کہ 2014 سے شروع کر لیں، تو پھر مالک صاحب نہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے، نہ مجھے، نہ رؤف حسن کو اعتراض ہونا چاہیے. کیوں نہیں شروع کیا جاتا آپ 2014 کے دھرنوں سے کہ کس نے وہ ارینج کیا تھا، کس نے وہ منصوبہ بندی کی تھی، کس نے بٹھایا تھا، کون سی جگہ سے فنڈنگ ہو رہی تھی، اور وہ فارن فنڈنگ کیس 11 سال کیوں لٹکا رہا، اور پھر لٹکا رہنے کے بعد جب اس پہ فیصلہ ہوا
تو آج تک اس پہ لب کشائی کیوں نہیں ادارے کر رہے؟ یہ باتیں سوال طلب ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں ان چیزوں پہ۔ لیکن ایک بات بتائیں، آپ نے بڑا شروع میں بڑا انٹرسٹنگ الفاظ کا چناؤ کیا کہ شدت سے اظہار نہیں کر رہے ہم اپنے بیانیے کا، یعنی کہ بیانیہ آپ کا وہی ہے کہ ابھی بھی ووٹ کو عزت نہیں مل رہی، کیونکہ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں اس بات کو کہ آپ کے خیال میں ابھی بھی جمہوریت نہیں ہے ملک میں؟ دیکھیں مالک صاحب، جمہوریت تو بڑے دور کی بات ہے۔ اداروں کے اندر اگر پسند ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے، اگر آپ جس طرح کے میں نے کوٹ کیا کہ جس تیزی سے فیصلے ہو رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا کہا جا رہا ہے، مختلف لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، تو پھر میرا سوال تو بنتا ہے نا کہ میں یہ کہوں گا کہ کیا یہ سہولت کر رہی ہے یا لاڈلا پن ہے؟ نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بندوق کے نشانے پر رکھا ہوا اپنے طنز کے پی ٹی آئی نے، وہ ان کے بڑے خلاف ہیں، لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے دے رہی ہے تو آپ کے خیال میں وہ پولیٹیکل بیسس پہ پسند ناپسند پہ دے رہے ہیں فیصلے، قانون کے مطابق نہیں ہو رہے؟ نہیں مالک صاحب، میں قطعاً صرف ایک کورٹ کا ذکر نہیں کر رہا، میں تو فیصلوں پہ بات کر رہا ہوں، وہ کسی جگہ کے بھی ہوں، اور کسی جگہ کے فیصلے آئیں گے تو آپ کو حق حاصل ہے آئینی قانونی کہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ جو ابھی پینڈنگ کیس ہے میں ان پہ بات نہیں کر رہا، جن کے فیصلے آ گئے میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ میں اس پہ بات کر رہا ہوں ضرور کہ 9-10 مئی کے جو کیسز ہیں ان پہ فیصلے کیوں پینڈنگ ہیں، میں ان پہ ضرور بات کر رہا ہوں کہ پاکستان بھر کی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کو وہ سہولتیں میسر کیوں نہیں ہیں، کیوں ایک شخص کے لیے وہ تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں جو آئین قانون اس کو اجازت نہیں دیتا۔ میں سوال کر رہا ہوں کہ ایک قیدی کے لیے عدالتوں کے اندر جو ایک موقف لیا جاتا ہے یا فوری نوٹس ہوتا ہے، باقی جیلوں کے قیدیوں کے لیے اس طرح نوٹس کیوں نہیں ہوتا؟ میرا یہ سوال ہے اور میں یہ سوال کرنے میں شاید بطور پاکستانی ایک حق رکھتا ہوں۔ تو آپ کے نزدیک کیوں ہے؟ ان کا ساتھ لاڈلا پن کون کر رہے ہیں؟ پھر ادارے کے سربراہ ہیں کیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب، میں پھر یہ کہوں گا کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پرانا رونا دھونا آپ نے شروع کیا ہوا ہے، بھائی میں تو سوال یہ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ ایک پھلتا پھولتا ترقی کرتا پاکستان 2/3 اکثریت سے بننے والی حکومت کو آپ نے بیٹھ کے کسی کے اشارے پہ کسی کو لانے کے لیے، اور اس دن آپ نے سنا کہ مسلم لیگ کے سربراہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس کی آڈیو موجود ہے ہمارے پاس کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کس کو لانا ہے، اور نواز شریف کو اور محترمہ مریم نواز شریف کو جیل کے اندر رکھنا کیوں رکھنا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی حکومت ہے، سینٹر میں آپ کی حکومت ہے، آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کا وزیر قانون ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس آڈیو رپورٹ ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، دوسری چیزیں ہیں، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ موو کریں ریزولوشن، بلا لیں، بنا لیں کمیشن، بلا لیں اور کر لیں انکوائری شروع۔ آپ نے بھی رونا ہی ڈالا ہوا ہے ہماری طرح۔ مالک صاحب سر، مالک صاحب، آپ بڑے سادہ ہیں، مگر اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے بن رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک ادارے کے ترجمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بنائیں 2014 سے، تو بنائیں ابھی تک۔ پھر آپ اگر میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے صوبے میں اور مرکز میں، تو آج تو ایک ارینجمنٹ ہے مرکز میں، جب ہماری بھائی میری بات تو سن لینا، آپ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں، وہ انویسٹیگیٹ کریں، دنیا میں ہوتا ہے۔ میرے بھائی میری عرض سن لیں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب ہماری 2/3 اکثریت تھی، صوبے میں بھی 2/3 اکثریت رکھتے تھے، مرکز میں بھی رکھتے تھے، حالات بھی اتنے معاشی برے نہیں تھے، پاکستانی قوم کے اندر بھی ہم مقبول تھے،
جو کہ آج کہا جاتا ہے کہ آپ مقبول نہیں ہیں، اس وقت تو کم از کم کوئی یہ نہیں کہتا تھا. کیا اس وقت ہم جوڈیشل کمیشن بنا سکے تھے؟ اور جو ہم نے بنایا تھا اس کے نتیجے کو کسی نے قبول کیا تھا؟ اس کے بعد بھی دھرنے اسی طرح جاری نہیں رہے تھے؟ اور کیا آج میں یہ کہنے میں یا پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ 2/3 اکثریت رکھنے والا پرائم منسٹر جو ہے وہ کس طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے؟ تو میاں ایک صاحب بات arrangement سنیں، سے میاں صاحب بنا ہوا بات سنیں، پرائم منسٹر کتنا میاں صاحب بااختیار ہوگا؟ بات سنیں، یہ ہم نے باتیں پہلے بھی سنی ہے نا. پھر انگریزی میں کہتے ہیں موو آن. یا تو پھر آپ لوگ بھی اب آگے کی بات کریں. اگر پچھلا رونا آپ لے کے نکالیں گے ہر دفعہ تو پھر اب آپ کے پاس طاقت ہے، پھر آپ کے پاس پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں، اس کے تھرو انویسٹیگیٹ کریں. کوئی مانے نہ مانے وہ باہر کی بات ہے. آپ گورنمنٹ میں ہیں، سب پارلیمان میں آپ کی میجورٹی، گورنمنٹ میں آپ، اگر آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہنا تو پھر یہ باتیں بند کریں اور ملک کو آگے کی باتیں کریں. پھر یہ میں کی ڈاٹ کیوں لگائی بھی آپ نے؟ نہیں میری عرض سن لیں. ہم تو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر دوسرا ہاتھ آپ کی طرف بھی بڑھا رہے ہیں، یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھا، منصوبہ ساز فلاں لوگ تھے اور انہوں نے 9-10 مئی کیا، تو اس پہ کیوں نہیں یقین کیا جاتا؟ ادارے ہیں نا، ریاست کے ادارے ہیں نا. تو پھر آپ پارلیمانی کمیٹی بنا لیں یا جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اس کو کون مانے گا؟ یہ انشور کریں نا. اس کے بعد باتیں کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، میں نہیں کریں گے، پھر ہم جو نتیجہ آئے گا، جو رزلٹ آئے گا اس کو مانیں گے. سر یہ وہی والی آپ بات کریں، گھوڑے اور ٹانگے والی. آگے کون ہوگا؟ آپ پہلے اپنا پارٹ کریں، کمیٹی بنائیں، انویسٹیگیٹ کریں اپنے الزامات کو. یہ سیکنڈ فیز ہے کہ کون مانے گا نہیں مانے گا. آپ لوگ سوال اس لیے اٹھتے ہیں نا کیونکہ دیکھیے جب آپ باتیں کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آپ پہ ظلم ہوئے ہوئے، آپ نے بھی دوسروں کے ساتھ مل کے گیمیں کی ہوئی ہیں. بے نظیر گورنمنٹ کے خلاف آپ کی قیادت نے بھی انہی حلقوں کے ساتھ مل کے گیمیں کی تھیں جنہوں نے آپ کے خلاف گیمیں کی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی فائدے نہیں اٹھائے ہوئے، آپ کی بھی تاریخ میں بھی بہت فائدے ہیں. مالک صاحب رک جائیں. نہیں آپ اپنا بھی مانیں نا، پھر اپنا سچ تو بولیں نا پھر پورا. ایک سیکنڈ مالک صاحب پلیز، ایک سیکنڈ. آپ نے جو کوٹ کیا ہے پچھلے اتوار کو اور محترمہ کا ذکر کیا آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، تو آپ کو یاد ہوگا میثاق جمہوریت کیوں ہم نے کیا تھا؟ ہم نے اقرار کیا تھا، اعتراف کیا تھا، معافی مانگی تھی دونوں سائیڈوں سے کہ ہم دونوں لوگ استعمال ہوئے کسی کے کہنے پہ اور آئندہ ہم استعمال نہیں ہوں گے. جب سے ہم نے میثاق جمہوریت سائن کیا، آپ کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ جب ہم کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہوں یا ہم نے میثاق جمہوریت کی نفی کی ہو. میں صاحب یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جب اب آپ کے پاس سینٹرل گورنمنٹ بھی ہے، پنجاب کی گورنمنٹ بھی ہے، پورے پاکستان کی آپ کی حکومت ہے، آپ چھوڑ دیں وکٹم والی بات. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وکٹم والی بات چھوڑ دیں. اگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا تو بس پھر آگے کی بات کریں. چلیں میں اس کو چھوڑیں، بحث چلتی رہے گی. مجھے یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے ایک پروگرام میں شہزاد کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ جی پرائم منسٹر سوچ رہے ہیں کہ وہ بات کریں صدر سے اور صدر بلائیں، جوڈیشری سے بات کریں، شاید فوج سے بات کریں، یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو، ورنہ بڑا زیادہ کلیش ہو رہا ہے. پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ اور بڑھے، جو پی ٹی آئی کا یہ عدالت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اس پہ میاں صاحب وغیرہ کی کیا سوچ ہے؟ آپ لوگ باپ قریبی ہیں، بات چیت ہوتی ہوگی، اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں بات نہیں، میری عرض سن لیں. اگر تو یہ حل ہے کہ دونوں طرف سے سیز فائر کرانا ہی مقصود ہو، یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ ہر ادارہ حدود و قیود میں رہے. حل یہ ہے کہ آپ آج کی بات کے ساتھ کل کی بات کریں، آپ کل کی بات کے ساتھ پچھلے کل کی بات کریں. جب تک آپ ایک کہ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کون سے کیس میں دباؤ آیا اور کون سے فیصلے آپ نے کیے جن کی وجہ سے یہ دباؤ آپ پہ ڈالا جا رہا ہے.
تو قوم کو اعتماد میں لیے بغیر آپ اگر دو فریق کی اگر کوئی سمجھتا ہے دو فریق کو، میرے نزدیک تو ایسی بات نہیں ہے، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو پھر قوم کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا، قوم کو بتانا پڑے گا کہ کون سی سائیڈ جو ہے وہ آئین سے حدود و قیود سے پھلانگ رہی تھی، باہر نکل رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹی پاؤ آگے چلیں۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی کہ ہر 5 سال بعد 10 سال بعد؟ آج بڑے سخت جملے ہوئے، وہ جو ایک پوئٹ ہیں احمد فریاد، ان کی گمشدگی کا چل رہا تھا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جسٹس محسن کیانی نے بڑے سخت جملے بولے کہ لا منسٹر کو بھی آ کے اس پہ ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی، ان کو کہا کہ جی ججز کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو آج بہت گرجے، انہوں نے کہا جی مجھے بندہ ISI سے چاہیے، اپنے ڈی جی ISI کو بتا دیں بندہ ہر صورت چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ باجوڑ والے سیف ہاؤس میں ہیں یا کشمیر والے سیف ہاؤس میں، اور سیکٹر کمانڈر ڈی جی ISI کا بیان قلم بند کریں، اور کون اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ کل انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس، سیکرٹری انٹیریئر کو بلا لیا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب معاملہ ISI اور MI کے آگے نکل گیا ہے سب کچھ، اور جب میں یہ فیصلہ دوں گا تو معاملہ اور بھی آگے جائے گا۔ اگر ججز اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو کیا پھر انسٹیٹیوشنز کے درمیان میں کچھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکے گی؟ مالک صاحب صرف اتنی بات نہیں ہے، تھوڑی سی مکمل بات اگر آپ اپنی بات کو کر لیں، کیا یہ مناسب ہے کہ ہر بات پہ آپ کہیں کہ پرائم منسٹر کو بلا لیتے ہیں؟ کیا یہ مناسب ہے کہ ہر بات پہ آپ کہیں کہ وزیر اعلیٰ کو بلا لیتے ہیں؟ کیا میسج ہے؟ کیا آپ بات کرنے کی بجائے یہ بات درست کہی وزیر قانون نے کہ بھائی آپ اپنی ججمنٹ، اپنی تحریر میں جو کچھ لانا چاہتے ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو کچھ حکم صادر کرنا چاہتے ہیں وہ تحریراً دیں، زبانی اور نیوز ٹکر چلنے یہ کوئی میرا خیال ہے، میں تو آج تک بطور طالب علم کے یہ سنتا آیا ہوں، پڑھتا آیا ہوں کہ فیصلے بولتے ہیں، کبھی کورٹوں کے اندر اور کوئی چیز نہیں کہی جاتی کہ جس سے سرخیاں بنے یا جس سے میڈیا پہ ہائپ ایک بنے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک طالب علم کے آپ کی قیادت تبدیل ہو رہی ہے۔ شہباز صاحب کا ذرا طریقہ اور تھا بات چیت کرنے کا، نواز شریف صاحب کا اور ہے۔ 2-4 ماہ میں سنا آپ کے سیکرٹری جنرل بھی چینج ہو جائیں گے، خواجہ سعد رفیق شاید سیکرٹری جنرل بن جائیں گے، تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاکس بھی مسلم لیگ کی قیادت میں آ رہے ہیں، آپ کے بھی فارچونز ریوائیو ہو جائیں گے، آپ بھی میاں صاحب کے کیمپ میں گنے جاتے ہیں۔ تو جوڈیشری بھی لڑنے پہ تیار ہے، باقی اداروں سے بھی کانفلکٹ ہے، آپ کے اندر بھی ہاکس آ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں تو فضا میں پھر اور گرمی پیدا ہوگی۔ مالک صاحب 18 ماہ کی جو حکومت کا ملبہ ہم آج تک لے کے پھر رہے ہیں، اور اگر یہ بھی ایک قومی جذبے سے، ایک اچھی سوچ اپروچ سے جو ہم نے ارینجمنٹ میں حصہ لیا ہے، جو وفاق میں ہوا ہے، تو اگر ہماری قربانی کو مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے، مختلف بیانات یا مختلف بیانیاں بنا کے ہمیں اس تناظر میں دیکھا جائے گا تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بڑے ہم کلیئر ہیں کہ اگر ہم قومی جذبے سے تمام بوجھ تو اگر ابھی ہم اٹھا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں شدت سے اظہار نہیں کر رہے، تو کیا آپ اپنی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی قربان کرنے پہ تیار ہیں اپنا بیانیہ واپس لینے کے لیے؟ دیکھیں، حکومت ضروری نہیں ہوتی، ضروری ریاست ہوتی ہے۔ ریاست کے اصول ہوتے ہیں، ریاست کا قانون ہوتا ہے، ریاست کا آئین ہوتا ہے، قوم ہوتی ہے جس نے آئندہ کے لیے ایک مثال بنانی ہوتی ہے۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میرا آخری تھوڑے سے سیکنڈ رہ گئے ہیں، مجھے میاں صاحب ایک سوال کا جواب دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 16 ماہ کا ملبہ نہیں اٹھانا، ہم اس پہ تیار نہیں ہیں، اپنی سیاسی پوزیشن واپس لینے کے لیے وہی اپنا جارحانہ بیانی اور جو آپ کی پوزیشن، جو آپ کے خیال میں پرنسپل پوزیشن ہے،
وہ جگہ واپس لینے کے لیے جو سنا اللہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ عمران خان لے گیا، کیا اپنا بیانیہ واپس لینے کے لیے سیاسی آپ مرکز میں اپنی حکومت اور پنجاب میں اپنی حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ ہمارا کسی نے بیانیہ لیا کوئی نہیں، بیانیہ ہمارا ہی ہے اور ہمارے پاس ہی ہے. ہاں اس پر کوئی اور بات کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہے، لیکن جس شدت سے اظہار کیا جانا چاہیے تھا، اگر یہ رکاوٹیں اسی طرح رہیں گی اور ہماری قربانیاں پاکستان کے کام نہیں آئیں گی، پاکستانی قوم کے کام نہیں آئیں گی، تو ہمیں مجبوراً اپنی بات میں شدت لانی اس لیے ضروری پڑے گی کہ ہم قوم کو تقسیم ہوتا نہیں دیکھ سکتے. ہم ایک یونائٹ قوم کے طور پہ منزل کی نشاندہی کر کے. یہ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ بڑے نواز شریف صاحب کی بھی یہی سوچ ہے؟ نہیں میں تو میرے سے آپ سوال کر رہے ہیں تو میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں وہ بات کہنے کہ میں حق بجانب ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ نے دونوں لیڈروں کی باتیں سنی، اور جہاں تک پی ٹی آئی کا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو جوڈیشری کا ٹکراؤ ہے، یہ اس کا جو ہے بینیفٹ ہمیں اتنا بڑا ہوگا. پی ایم ایل این کی باتیں سنیں تو ان کو بھی خوف ہے کہ شاید جو کل تک ہوائیں ان کے حق میں تھی عدالتیں، شاید اب وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں. ان کی امیدیں نظر یہ آ رہی ہیں کہ یہ آپس میں صلح نہ ہو پائے، لائک جوڈیشری کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو جائے تاکہ ان کو بینیفٹ نہ ہو. ہر کوئی کسی اور پہ امیدیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. پرو ایکٹیولی کیا ہو رہا ہے؟ دیٹ از دا ریئل کویشچن، اور اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، شاید آپ کے پاس ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.